بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جو آدمی شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے کئی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے والد ایک عالم دین تھے۔ انہوں نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، مگر لوگ کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ وہ نوجوان اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے واپس لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے، چاہے جو بھی جیتے، شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر کار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی اور وہ نوجوان خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل کی طرف چل پڑا۔ محل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ بھی محل میں موجود تھی۔ تمام وزیر، درباری اور عوام سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی جلدی میں بلند کی۔ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، پھر شہادت والی انگلی کے برابر والی انگلی بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش نوجوان، پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اس نوجوان پر تھی۔ نوجوان کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر ہاتھ میں بلند کر دی۔ شہزادی نے کہا، شاباش اے نوجوان، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ کی آواز سن کر دربار میں مبارک ہو کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سوال کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ ہر کوئی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور نوجوان نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر کار شہزادی نے اپنا تیسرا سوال کر ڈالا اور وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے دوبارہ چڑھ گئی اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر کار وہ نوجوان کھڑا ہوا اور دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ پورے دربار میں مرحبا مرحبا نوجوان مبارک۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی کمرے میں چلی گئی اور محل مبارک باد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ نوجوان دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا، اور اگر تم نے ایک بھی جواب غلط دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ نوجوان نے پورے اعتماد سے جواب دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دوسری انگلی کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا دیا۔ نوجوان نے کہا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا، تلوار سے بھی کچھ بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کی وار سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ماشاءاللہ اے نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال کے علم کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔
لیکن یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں ایک واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک نہیں تھکتا اور دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان کو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور بولا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر دعا میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔